اہمیت دیں گے کہ آج کے اس جلسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی متبرک آثار مبارک ہماری مسجد میں اس وقت یہاں موجود ہیں، محراب میں، جس کی آپ لوگوں کو زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ اور یہ جو کرم ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ آپ نے اپنی امت پر یہ احساس فرمایا کہ جو صحابہ 1,24,000 سے زیادہ آپ کا دیدار اور دیدار شر سے منور ہوئے، لیکن بعد میں آپ کی امت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائی، اس کے لیے کچھ انتظام آپ نے اس طرح فرمایا۔ میں اپنے موضوع سے بات کرتے ہوئے ابتدائی کلمات بھول گیا، جزاک اللہ خیر، سماعت فرمائیے۔ جو حضرات باہر ٹھہرے ہوں اندر آ جائیے، تھوڑی سی جگہ ہے، اس کے بعد اوپر پہلی منزل میں بھی بازار کا انتظام ہے، بیٹھنے کا، نماز کا، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا، تو اوپر کی منزل بھی پوری استعمال ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ پاک کا شکر احسان ہے، اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے آپ اس مبارک محفل میں حاضر ہیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ عظیم احسان اپنی امت کے لیے ہے کہ آپ نے یہ کیسے عنایت فرمایا، اس کا میں مختصر سا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر دوں گا۔ اور یہ کہ آج کا جو عنوان ہے اس جلسے کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ہم نے بھیجا آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا اعلان ہے، بنا غور کریں، اس کی ذکری تحقیق کریں، جتنے معلومات آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کم ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ارسلنا کا لفظ ہے، ہم نے آپ کو بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے ارسلنا بھیجنے کے معنی میں آتا ہے، مرسل ہے، یعنی اللہ بھیجنے والا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ کے پاس محفوظ تھی۔ جو چیز آپ کے پاس ہو آپ اس کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں فلاں کو بھیج رہا ہوں، فلاں کو میں بھیج رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں آپ کو کلیئرلی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی ازل سے۔ ازل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں موجود تھے، آپ کو آخری امت پر یہ نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے عالموں کی، سارے کائنات کی آپ رحمت ہیں، سارے کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے آپ کو نے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بات اسی طرح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام عالموں کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عالموں کو پالنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا تعلق زمانے سے، مکان سے،
ہے بلکہ یہ ہر زمانے میں ہے. آپ کی حیات طیبہ میں آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ کے وفات کے بعد بھی آپ سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین ہیں. یہ ایک نقطہ رحمت للعالمین نے آپ کو سمجھا دیا. دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر، ساری کائنات پر، ہر مخلوق پر اپنا ایسا احسان فرمایا، اس کو زندگی اور زندگی کے ساری نعمتیں عطا فرمائیں اور اس پر کوئی احسان نہیں جتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ نے انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن انسان ہے کہ اللہ کا بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا جو ان پر میری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، آیتیں پڑھ کر سنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امی لقبی ہے. آپ کسی شخص سے، کسی بنی آدم انسان سے ایک لفظ بھی آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے، کسی یونیورسٹی سے، کہیں سے آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ آپ یہاں تشریف لائے، بلکہ آج کے جلسے کے مہمان خصوصی ہیں مولانا قاسم مدنی نوازی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور آپ کی اس صدارت میں آج کے آثار مبارک زیارت کرائی جائے گی. حضرت بہت دور سے تشریف لائے، ہمارے پر بڑا احسان سمجھ کا اور بڑی شفقتیں ہیں اور بڑی عنایتیں ہیں اور اس مسجد سے بڑی محبت ہے. حضرت جب بھی یہاں حیدرآباد میں آتے ہیں، اس مسجد میں آتے ہیں، خاص طور پہ اس مقام پر تشریف لے آئے. میری گزارش ریکویسٹ ہے تو اس کے لیے میں سمے خرچ سے آپ کا بہت مشکور ہوں. اور بہت ہی بڑی شخصیت ہے ہم لوگوں کے لیے. بہت بڑی بات ہے کہ آج ہمیں حضرت مولانا قاسم مدنی نوازی قبلہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ تعالیٰ زیارت آثار مبارک آپ ہی کی نگرانی میں نماز کے بعد کرائی جائے گی. ہاں تو میں گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کہ اللہ نے کیسے اس کو یاد فرمایا اور کس طریقے سے مومنین کو یاد کرنے کے لیے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا اور ایک نص قرآن ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنین پر اللہ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیتیں ان پر پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم عطا فرماتے ہیں. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرا اور اللہ کے رسول جو احسان کرنے والے ہیں اپنی امت پر، انسانیت پر، اس کا بھی ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لوگوں اس سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی میں اور ضلالت میں مبتلا تھے. اس احسان کو مانو اور اس احسان کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری مقام پر فرمایا کہ
قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضي الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کر کے فرمایا کہ مومنوں اگر تم پر اللہ کی طرف سے یہ احسان ہوا ہے اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے اور اللہ کا فضل ہوا ہے قل من اللہ علی المؤمنین اس بات فیہم رسولا، یہ تو ہوگی. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب تم پر یہ اللہ کا کرم ہوا اور اس کی رحمت ہوئی تو اس پر تم خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ اپنے نبی کی تشریف آوری کو اگر تم اللہ کا فضل سمجھتے ہو اور اللہ کی رحمت سمجھتے ہو تو اس پر تم فَلْيَفْرَحُوا. تو اس آیت میں یہ حکم ہے کہ ہم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل مانتے ہیں اور اللہ کی رحمت مانتے ہیں. تو پوچھتے ہیں حضرت امام التفسیر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا. تو یہ رحمت اللہ کی باضابطہ طور پر مستند ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے اور اس کا فضل ہے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر خوب خوشیاں مناؤ اور اس کا اظہار کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. قُلْ کہہ دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ کہ یہ اگر اللہ کا فضل ہے تم اس کو اللہ کا فضل مانتے ہیں، وہ بھی رحمت ہی اور اللہ کی رحمت مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، تو پھر اس پر فَلْيَفْرَحُوا تو پھر خوب خوشیاں مناؤ. اس کا اظہار کرو کہ اللہ نے ہم کو بڑا احساس دیا، ہم کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ پاک نے اس کے بعد فرمایا اس خوشی سے آپ کچھ خرچ نہیں کریں. یہ اس لیے کہ وہ جمع کر کے جو رکھ رہے ہیں بینکوں میں، گھروں میں، الماریوں میں، سونا چاندی کی شکل میں یا پیسوں کی شکل میں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس خوشی کے موقع پر کچھ خرچ نہیں کرو اپنے مال میں سے. خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کچھ آپ صاف صفائی کریں، سجاوٹ کریں، کچھ پکوان کریں، دوست احباب کو بلائیں، گھر والوں کو جمع کریں، رشتے ناطے والوں کو بلائیں، اس پر آپ خوشی منائیں. اس طریقے سے کچھ خرچ کریں گے تو اللہ کو یہ بڑا پسند ہے. وہ جمع کرتے رکھنے سے بہتر ہے کہ اس موضوع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کچھ خرچ کریں. اور اللہ پاک قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمتیں اللہ نے تم کو عطا کی ہیں اس کو ظاہر کرو، اس کا خرچ کرو، اس کا چرچا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں ہے. اور اس نعمت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اس آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. فخر کرو، اس بات پر خوشی کرو، اس بات کا تذکرہ کرو کہ ہم ایسے آقا جو عالموں کی نعمت ہے ان کے امتی ہیں. اس میں اپنا تفریح کریے. اس کو قرآن سے بھی بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا، آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں.
جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. رواه البخاري. عظیم الشان حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حفظ جان میں آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے آپ باہر اتر رہے تھے سیڑھیوں پر. ایک شخص آیا, کھڑے کھڑے سوال کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما اعددت لها, تو قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے جس کا تجھے بڑا انتظار ہے, پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ اس شخص وہ صحابی رسول تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو نمازوں کا ذخیرہ ہے جتنی ہو سکتی ہے پڑھ لیتا ہوں, نہ روزوں کا ذخیرہ ہے جو فرض ہے وہ ادا کر دیتا ہوں, نہ خیرات اور صدقات کثرت سے کیے ہیں, بس جتنا ہو سکتا اتنا دے دیتا ہوں. اگر کوئی چیز ہے قیامت کے دن پیش کروں گا اللہ کے سامنے تو وہ یہ ہے وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, اللہ اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے, وہ محبت میں پیش کروں گا قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. رواہ البخاری. اللہ کے رسول نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. بڑا شرف ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں. اللہ کے نبی نے اس کو واجب کر دیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوالذی نفسی بیدہ. آپ کو سن رہی ہیں ہمارے قریب صاحب سے بات احترام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فوالذی نفسی بیدہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے والد سے, اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے اور والناس اجمعین ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہیں ہے. اگر کسی امتی کو تو وہ مومن نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر وہ شخص کوئی امتی ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے, کہ محبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے شخصی محبت ہے, آپ کی ذات مبارک سے محبت کرنا ہے. اس کا صلہ تو سن لیا کہ کل قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اپنے دلوں کو آباد کریے, منور کریے, کوشش کریے کہ ہم اپنے نبی سے خوب دل لگا کے دل و جان سے چاہیے, اپنے باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ, والناس اجمعین ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. ایک اور حدیث آپ کو بتاتا ہوں. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج رات مجھ سے ایک سودا کیا. کہنے لگا یا محمد، آپ اگر چاہتے ہیں 2 سودے ان میں سے ایک لے لیجیے، یا تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. صحابہ سے لے کے قیامت تک جتنی امت ہوگی اس آدھی امت کو اس کی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، یا پھر آپ حق شفاعت لے لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاخترت الشفاعہ، میں نے اللہ سے کہا مولا وہ سودا منظور نہیں ہے آدھی امت کو بخشوا دینے کا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں تو ڈال دے گا اور آدھی امت کو پکڑ لے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سودا مجھے پسند نہیں ہے، میں شفاعت کا حق لے لیتا ہوں کہ میں جس کی شفاعت کروں تو اسے بخش دے. فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کا حق لے لیا. اترونها للمتقین، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کیا سمجھتے ہیں تم لوگ، یہ حق میں نے متقی لوگوں کے لیے لیا ہے؟ نہیں، ولکنها للمذنبین الخطائین المتلوثین، یہ ایسی گناہ گار میری امت کے لیے ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں. ان سب کو بخشوانے کے لیے میں نے اللہ سے یہ حکم لے لیا. اب پڑھیے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا بغیر اللہ کے حکم کے؟ کوئی نہیں ہے کائنات میں ایسی شخصیت الا اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں دنیا میں آپ نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ لے لیا کہ کل قیامت کے دن میری گناہگار امت کو میں بخشواؤں گا، جس کو میں سفارش کروں گا ان سب کو جنت عطا کر دی جائے گی اور اللہ ان کو بخشتا چلا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. دل و جان سے یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ہزاروں احسانات ہیں اس امت پر، وہاں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ کل جہنم کی آگ سے آپ کو بچائیں گے اور آپ کو جنت میں ڈالیں گے. اور یہ اس بنیاد پر ہوگا جب کہ آپ اللہ کے رسول سے سچی محبت رکھیں گے. مدینہ منورہ میں یہ حدیث مبارک جالیہ مبارک کے پاس لکھی ہوئی ہے. رواہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يؤمن بها لم يكن اهلها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شفاعت یوم القیامہ حق قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے ان کی میں شفاعت کروں گا اور ان کی شفاعت نہیں کروں گا جو اس بات کے ایمان نہیں رکھتا. اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ بخشا جائے گا یا اعمال کی وجہ سے بخشا جائے گا تو پھر وہ اللہ کے رسول کی شفاعت سے محروم رہے گا. ہر حال میں اللہ کے رسول کی شفاعت، چاہے آپ کے اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صحابہ گزارش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری ضرور شفاعت کریے تاکہ ہم بخشے جائیں. ہمیں اپنے اعمال پر اتنا یقین اور بھروسہ نہیں ہے. فمن لم يؤمن بها لم يكن اهلها، جو کوئی اللہ کے رسول کی شفاعت پر ایمان رکھتا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت کریں گے، اور جو کوئی شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس کی شفاعت نہیں ہے. اس لیے پورا ایمان یقین رکھیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے بخشے جائیں گے. اور ایک حدیث جو بخاری شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرمایا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے نبی محترم، آپ رات میں تہجد کی نماز کو اٹھا کریں، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر باعث فرمائے گا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام شفاعت ہے. مقام محمود مقام شفاعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے دن عرش پر اپنی کرسی کے پاس مقام عطا فرمائے گا اور میں اس مقام پر فائز ہوں گا. وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے اور میں سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک خذ اسمعلک سل تعطا واشفع تشفع رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھائیے سجدے سے، ارفع راسک سر اٹھائیے سجدے سے، خود اسمعلک کہیے تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ اگر سفارش کرنا کریے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. وشفا تصفا جس کی آپ سفارش کریں گے اس کو وصف کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، کہیں گے میرے مولا میری بہت ساری امت گناہگار جہنم میں ہے، ان کو جہنم سے نکال دے اور جنت میں ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا معیار ہے اس پر؟ کہنے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود جائیں جہنم پر کھڑے ہو کر کے آپ کی امت کے جتنے لوگ ہیں جو رائے کے دانے کے برابر ایمان ہیں ان سب کو نکال کر جنت میں ڈال کر آ جائیں. آپ جائیں گے جہنم کے دروازے پر، ساری امت میں جتنے رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ان کو نکال کر جنت میں ڈالیں گے، پھر واپس آئیں گے سجدے میں گر جائیں گے اور خود طویل سجدہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک آپ سر تو اٹھائیے سجدے سے، خود اسمعلک کہیے تو صحیح آپ کی بات سنی جائے گی. سن تعطا سوال تو کریں عطا کیا جائے گا. وشفا آپ سفارش تو کریں قبول کی جائے گی. اللہ کے رسول سر اٹھائیں گے مجھے مولا وہ جو دانے کے برابر رائے کے ایمان رکھتے تھے ان کو تو جنت میں ڈال آیا. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی ایمان تو ہے لیکن رائے کے دانے سے بھی کم ہے، وہ جہنم میں چل رہے ہیں، وہ میری امت میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ ان کو بھی نکال کر کے جن کے پاس ایمان ہے رائے کے دانے سے کم ہے تو بھی ان کو نکال کر جنت میں ڈالتے ہیں. بس لے جا آپ نکال کر جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر سجدے میں گریں گے، بولیں گے اب کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کا حکم دے گا. اللہ کے رسول سر اٹھائیں گے. بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہے کہ بعد کتاب التوحید میں 9ویں جلد میں یہ حدیث موجود ہے، خود بھی پڑھ لیجیے. جب سر اٹھائیں گے تو مولا وہ جب رائے کے دانے کے برابر تھے ان کو تو ڈال آیا، اس سے کم تھے ان کو بھی ڈال آیا. میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں رائے کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے ان کے دل میں. میں چاہتا ہوں ان کو بھی بخشوا دو. اللہ فرمائے گا بخش دیا دے. جا کر آپ نکال لائیں، سب کو نکال لائیں گے، پھر جا کر سجدے میں گریں گے. عرش پر یہ مقام محمود ہے. اس کے بعد حکم ہوگا اب کیا ہے؟ کہیں گے مولا ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں کچھ نہیں صرف ایک کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے ان سب کو بخش دے. آمد تو ہے نہیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم سے ان کو بھی نکالنا ہے. اللہ فرمائے گا وَبِعِزَّتِهِ وَبِجَلَالِهِ وَبِكِبْرِيَائِهِ وَبِجَبَرُوتِهِ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جبروت کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے
پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کو نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ مقام محمود ہے، یہی چیز کا قرآن میں بھی اعلان ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اعلان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسی عظیم شفاعت ہے۔ اب امتیوں کو چاہیے اپنے نبی سے محبت رکھیں اور اس شفاعت کے مستحق بنیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آخر میں حدیث مبارک اس کے بعد اختتام کرتا ہوں۔